برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم ایک اسلام کے سرخیل گروہ جنہیں اصحاب رسول کہا جاتا ہے، جن کی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب اپنی امت کو سکھا رکھے ہیں، اور ان میں سے وہ شخصیت کریمہ جو صحابی ابن صحابی ہیں، جو مومنین کے خال ہیں کہ ان کی بہن ام المومنین ہیں، اور وہ شخصیت جن کی منقبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ہم ذکر کریں گے، اور جنہیں اسلامی تاریخ میں یہ اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے میدان بر کے معرکوں میں گھوڑے دوڑانے کے بعد اور شاہ سواری کرنے کے بعد سمندر کے اندر بھی غزوہ کرنے میں انہیں اولیت حاصل ہے۔ میری مراد حضرت امیر معاویہ ابن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہما کی ہے۔ میرے محترم سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اس میں جو قسمیں کھائی ہیں وہ ان گھوڑوں کی ہیں جو کہ صبح سویرے نکلتے ہیں، جو اس قوت سے بھاگتے ہیں کہ ان کے کھروں کی سے جب وہ پتھروں پر پڑتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں اور اپنے پیچھے غبار چھوڑتے ہیں۔ یہ جو قسمیں کھائی ہیں تو ان کی پشتوں پہ جو سوار ہیں حضرات صحابہ کرام، ان کی کس قدر منزلت ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی صاحب ایمان جس میں ایمان مثقال ذرہ مثقال حبہ رتی برابر بھی ہو، وہ اصحاب رسول کے بارے میں اپنی زبان کو لب کشائی کر سکے، جس کے اندر ایمان کی رتی بھی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اہل ایمان درجات میں متفاوت ہوتے ہیں، پھر ان کا حساب و کتاب اور ان کو ان درجات کے مطابق اجر و ثواب اور قدر و منزلت یہ ہم سے پوچھ کر اللہ فیصلہ نہیں فرمائیں گے، نہ یہ قصہ ہماری عدالت میں پیش ہوگا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی، کہ میں اللہ کا اختیار کردہ ہوں، مجھے اس مقام کے لیے اللہ نے اختیار فرمایا، اور آگے فرمایا واختار لی اصحابی، پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ایسی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ خلافت راشدہ میں ان خلفاء کو یورپ و افریقہ اور ایشیا کی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ پھر یہ بھی قضاء و قدر تھی کہ ان کے مابین مشاجرات ہو گئے،
اور اس کے بھی آداب ہیں جو شارع علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے متعین ہیں۔ اب دینداری یہ ہے ہماری کہ ہم ان کے بارے میں جس امر کے شرعاً مکلف ہیں اس کی پاسداری کریں۔ شرعاً ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم یہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہم ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں اور ان کے درجات کی سربلندی کی دعائیں کریں۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، ان کو ہم نے کیا دینا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، تو کوئی بدبخت اگر ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرے یا زبان درازی کرے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے تھے اس کی چند پشتوں کے بعد نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ آپ سابقین اولین ابو بکر، عثمان و علی کی اور عمر کی طرح شروع میں اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے رسول کے صحابہ جنہوں نے فتح سے پہلے اس کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ قتال کیا، اسلام کی نصرت کی، وہ اور جو بعد میں آئے برابر نہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بعد والوں کو اللہ مجھے معاف فرمائے اپنی زبان کے شر سے اذیت دے کے ان کے ماننے والوں کو اپنی عاقبت خراب کریں، بس اتنی ہی گزارش ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بعض روایات میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے کئی اسباب لوگوں نے ذکر کیے ہیں۔ بعد میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ اب جو لوگ جاہلیت میں خیار تھے، اونچے حسب نسب والے تھے، اسلام نے ان کو عزت و عظمت دی، ان کو احترام دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امین ہیں اللہ کے، اس کی وحی کے امین، اس وحی کی کتابت ان کے سپرد فرمائی۔ تو یہ ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جو امین و امین اللہ ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے کتابت اور حساب سیکھ رکھا تھا، تو اللہ نے اس کام کے لیے ان کو استعمال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں جو ان کے لیے ہیں، یہ ان کی منقبت ہے۔ عجیب حکمت ہے کہ ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اعزاز بخشے، تو یقیناً ان کی بھی بعض خصوصیات ہیں۔ فرمایا اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنانا، وحدی بھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بھی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، تو انہیں ہدایت پہ قائم فرما، اور ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بعض جو خصوصیات تھیں ان کو بھی ذکر فرمایا، اور صحابہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ کان احلم الصحابہ، صحابہ کرام میں سے بڑے ہی بردبار اور بڑے ہی حلیم تھے۔ اب بات دراصل سمجھنے والی ہے، اور میں یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ قضاء و قدر تھی، حکمت تھی اس میں، کہ اللہ نے جو فتوحات خلفائے راشدین کے زمانہ میں کیں اور پھر ان کے زمانے تک، اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو بکر کے دور میں، اول خلفائے راشدین، ان کے دور میں ان کے سپرد اردن کی ولایت کی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے تو جو اس علاقے کے دیار اور ممالک، یہ اس زمانے میں
جو شہر فتح ہوئے تو انہوں نے ان کے سپرد کر دیا۔ بلاد شام تک جس قدر بھی چھوٹے چھوٹے ممالک تھے وہ ان کی زیر نگرانی 20 برس تک یہ والی رہے، یعنی امیر المومنین کی نیابت کرتے، اور والی عام تھے، بلکہ ان کے ماتحت بھی چھوٹے چھوٹے لوگ تابعین رہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں اصولی طور پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ نے ان کے سپرد امانت وحی کی، اور اصحاب رسول نے ان کے سپرد وحی ان کے سپرد امانت ولایت کی، خلیفہ اول، دوم، سوم۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو باہر میں غزوہ کریں گے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، میری امت کے لوگ، وہ ملوک علی السرہ، جیسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو یہ چند دعائیں اور بشارات ان کے حق میں نے اس لیے ان کو ترتیب دیا ہے کہ اگر کسی کا نفس من سولت نفس ہو، کسی کا نفس اس کو اس کار بیکار میں لگائے جو اس امت کا وظیفہ نہیں۔ امت کا وظیفہ یہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، قیامت تک کے مسلمان اصحاب رسول کے بارے میں یہ کہیں گے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان میں سبقت لے گئے۔ اور اصحاب رسول کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں۔ اور پھر ایسے نمایاں اور جلیل القدر صحابہ جن کے سپرد اس امت کی خصوصی امانتیں ہوں اور ان کے سپرد یہ خدمات ہوں، پھر وہ گھوڑوں کی پشت پر بھی سوار رہے، سمندروں کے اوپر بھی سوار رہے، پھر امانت وہی یہ ان صحابہ میں سے ہیں، پھر ولایت ملکی یہ بھی ان کے سپرد رہی۔ تو میں بس ایک گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہمیں کہا ہے، اگر ہم اس پہ قائم رہیں گے تو اس میں ہمارے اپنے ایمان کا تحفظ ہے، ورنہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ سابقون الاولون کے فضائل ہیں، یہ بھی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق، مگر مقام صحابیت کو یاد رکھیں، اصولی طور پہ کوئی شخص محنت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی شخص عبادت، زہد، تقوی، ورع، اتباع سنت اس سے صحابی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن پہ حالت ایمان میں وہ مومنین تھے، اور جناب رسول اللہ کی مزکی، مطہر اور مربی نظر ان پہ پڑ گئی۔ اب ان کا کوئی بھی عمل قیامت تک کے انسانوں کے بڑے بڑے عمل کے برابر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے خود فرمایا کہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، بعد والوں کو کہا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو تم میرے صحابہ کا ایک مٹھ میں جو تھے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو مراتب رجال امت ہے، اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، مزید فتنوں میں۔ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ یہ خدا کی، اللہ کی قضاء و قدر تھی، بلکہ عام لوگ جب صفین اور جمل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ کو جو اہل علم محققین نے لکھا ہے وہ یہی لکھا کہ سبائی ٹولہ شروع سے ہی
یہود اور مجوس دونوں خبیث فطرت قومیں ہیں، شروع میں ہی انہوں نے اسلام اور اس کی مملکت کے خلاف سازشیں کی۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کس نے شہید کیا؟ یہی مجوس۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سبائیوں کا جو فتنہ تھا، جو ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا، وہ آج کا دور تو تھا نہیں کہ ایک جگہ اگر خبر ہو تو دوسری جگہ پہنچ جائے، نہ ہی وسائل اتصال تھے، نہ وسائل اعلام تھے، تو وہ لوگ برابر جو اسلامی شوکت کے خلاف شروع روز اول سے ہی ان کو حسد اور حقد تھا، اور انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بغین بینہم، سرکشی کرتے ہوئے۔ تو ان کی سب مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کیا سازشیں کرتے رہے حضرت عثمان کے بارے میں۔ اور پھر جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو پھر جو ہوا قصہ وہ بھی تاریخ میں ہے، مگر مشاجرات صحابہ کے بارے میں بجائے ان قصوں کو آپ اپنے لیے تحقیق کا موضوع بنائیں، بلکہ موضوع سخن بھی نہ بنایا جائے، کیونکہ ہم اس کے مکلف نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد خامس معروف ہیں، ان کا جب دور آیا تو انہوں نے اس فتنے پہ بھی حکماً قضا کی کہ جو لوگ ان موضوعات کو موضوع سخن بنائیں گے، بلکہ یہاں تک کہا یزید کے بارے میں کہ جو لوگ اسے امیر المومنین کہیں گے میں ان کو بھی کوڑے لگاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک، اور جو لوگ حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں بس زبانی کریں گے میں ان کو بھی سزا دوں گا سرکاری طور پہ۔ اب آپ دیکھیں فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں اور فتنوں کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ معروف ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ضرار کو انہوں نے بلایا اور ان کو کہا کہ بیٹھو میرے سامنے، صف لی علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، ان کی شان بیان کرو میرے سامنے۔ اور پھر وہ بیان کرتے رہے اور حضرت امیر معاویہ روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی۔ تو یہ جو اختلافات تھے ان میں سے زیادہ ہم یا اہل علم نے یہ کہا کہ خطا تھی اجتہادی، بدنیتی پہ مبنی نہیں تھی۔ تو بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور محبت سب سے رکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہ، اور ان کے مناقب کو ہم بیان کریں، اور ان کے اس دین اسلام کی خاطر جہاد کو اور ان کی جد و جہد کو اور ان کی کوششوں کو ان کو بیان کریں۔ اب صفین و جمل کے ہم فیصل نہیں، نہ آپ کی عدالت میں آئے گا۔ یہ ایک معروف بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ وہ قوم وہ ہے جن کی جسدوں کو اللہ نے تمہاری تلواروں سے محفوظ رکھا، تو آج تم ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنی زبانوں کو آلودہ نہ کرو۔ اور ان کے صحابہ کے مقام کے بارے میں بھی حضرت حسن بصری کی یہ معروف قول ہے کہ ان سے جب عمر بن عبدالعزیز نے یا کسی اور نے پوچھا کہ امیر معاویہ نہ حضرت حسن بصری کے بارے میں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے گھوڑوں کی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے جو گھوڑے ہیں، والعادیات ضبحا، اور پھر آگے فالمغیرات صبحا، جو غبار وہ اٹھاتے ہیں، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے اس کی شان سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی۔ اب دیکھیں یہ مثال کتنی اونچی مثال ہے ہماری کھوپڑی کی اصلاح کے لیے۔
اور یہ آج کی بات نہیں، ہر دور میں اللہ کی طرف سے ابتلا ہوئی ہے اللہ کے بندوں کی اور بعد والوں کی۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے لیے بہترین وہ نقطہ نظر اختیار کریں جس پہ سلف صالحین کا اتفاق ہے اور جس کے اندر ہمارے لیے نجات ہے اور ہمارے ایمان کا اس میں تحفظ ہے۔ مبسوط میں شمس الائمہ سرخسی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شروع میں امام جلیل محمد بن فضل رحمہ اللہ، ان کا سن وفات 381 ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کچھ عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہر دور میں یہ فتنہ ہے جس سے احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں رونتے چلے جا رہے ہیں جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف ہوئی۔ اب جب تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، تو بیدار ہونے پہ انہوں نے اہل تعبیر سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، آپ کے بار صحابہ علیہم الرضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر تان تو نہیں کرتے؟ تو اس کے بعد انہوں نے اس فعل سے بچنے اور اپنی اصلاح کی فکر کی، چنانچہ وہ فوراً اپنے اس عمل سے تائب ہو گئے۔ یہ مبسوط کے اندر موجود ہے یہ قصہ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی وہ مومن ہے، وہ ستارہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مختار ہے، پسندیدہ ہے، اور ہر صحابی الصحابۃ کلہم عدول، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور سیرت کا تحفظ فرمایا ہے، اور ہر صحابی اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کو پانے والا ہے اور آخرت میں جنتی ہے۔ بس انہی اصولی باتوں پہ میں آج اکتفا کرتا ہوں اور کہتا ہوں، رضی اللہ عز وجل عن الصحابۃ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعنا معہم بعفوک وکرمک یا ارحم الراحمین۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ دنیا میں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اصحاب رسول سے سچی محبت رکھیں اور ہمیشہ ہمارے قلوب ان کی عظمت سے لبریز رہیں۔ وآخر دعوانا برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔